أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حروف تہجی یعنی 29 حروف سے متعلق بیان جاری ہے. اس میں جو 13 حرف ہیں بغیر نقطے کے ہیں، اور کچھ 1 نقطے والے حرف ہیں، کچھ 2 نقطے والے ہیں، اور کچھ 3 نقطے والے ہیں. ابھی حالات حاضرہ کے تحت ہم اس بیان کو روکتے ہیں. انشاءاللہ ان حروف پر بیان ہم آگے کریں گے. اپنے احباب کا تقاضا یہ ہے کہ بقرعید کا موسم شروع ہے، ایسے صورت میں بقرعید کے کچھ مسائل جو ضروری ہیں امت کے لیے آپ اس پر بیان بھیجیں. اس لیے ہم کچھ دنوں کے لیے اس بیان کو روک کر بقرعید کے موسم پر بیان بھیج رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت انا اول المؤمنین اول المسلمین. حاضرین، میں نے قرآن حکیم کی بہت ہی مدلل اور مضبوط آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ان صلاتی، اے اللہ میری ساری عبادتیں، ونسکی، اور میری جانی مالی قربانیاں، اور مماتی، اور میری زندگی، مماتی، اور میری موت، اے پروردگار تیرے ہی لیے ہے. ساری عبادتیں تیرے لیے ہے، جان اور مال کی قربانیاں تیرے لیے ہے، میری زندگی کا وجود تیرے لیے ہے، اور میری موت بھی تیرے لیے ہے. اسی کو کسی کہنے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، بس تو یہ کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. تو عزیز اور دوستو، اور آگے چل کر حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کسی کہنے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر دکھایا، نار سے کب نور جلتا ہے. عزیز اور دوستو، یہ مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد جو مہینہ لگے گا، شروع ہوگا، وہ سال کا پہلا مہینہ ہوگا. تو سال کے آخر حصے میں بھی قربانی ہے، اور سال کے آخر حصے میں بھی قربانی ہے. سال کے اول حصے میں بھی قربانی ہے، اور سال کے آخری حصے میں بھی قربانی ہے. اسلامی سال قربانی کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے. کہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے. حضرت اسماعیل کو قربان کرتے اللہ کی راہ میں، تو کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند امام حسین کو امت کے لیے قربان کرتے ہیں. تو 2 قربانیوں کے درمیان میں اسلام کی پرورش ہو رہی ہے، اسلام کی جو نشود و نما ہو رہی ہے، اسلام جو پھیلا ہے، اسلام جو لوگوں تک پہنچا ہے، یہ 2 قربانیوں کے سبب پہنچا ہے. اور دونوں قربانیاں اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یہ ہمارے لیے ایک ایسا بہترین تحفہ ہے
عزیز اور دوستو کہ قیامت تک کے جو ہے یہ قربانی جو ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل کی یاد تازہ کراتی رہے گی۔ اصل میں جو ہے یہاں پر حضرت اسماعیل کی جو قربانی ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، مائی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہ تینوں کے نفس کی پہلے قربانی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبکہ ان کو 100 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے تو 100 سال کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، تو پہلے اپنے نفس کی قربانی ہے، اس کے بعد حضرت اسماعیل کی۔ مائی ہاجرہ کے پاس شیطان پہنچا، کہتا ہے کہ ہاجرہ خبر ہے کچھ تمہیں، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو مائی ہاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو مائی ہاجرہ نے اپنے نفس کی کیسی قربانی دی، دنیا دیکھتے رہی۔ مائی ہاجرہ کہتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے جو ہے قیامت تک کے فرزند پیدا کرتے رہے تو میں اللہ کی راہ میں جو ہے ذبح کرنے کے لیے دیتی رہوں گی۔ تو یہ نفس کی قربانی حضرت مائی ہاجرہ کی تھی۔ اور جب حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا تو حضرت اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل تمہارے باپ تو تم کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے ذبح کرنے کا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے جسم کے ہر بال اسماعیل بنتے رہیں اور اللہ کی راہ میں قربان ہوتے رہیں، یہ میرے لیے فضل کی بات ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تو عزیز اور دوستو یہاں پر بھی حضرت اسماعیل نے اپنے نفس کو قربان کیا۔ اگر نفس کو قربان نہ کرتے تو حضرت اسماعیل جو ہے ڈر سے خوف سے بھاگ جاتے، مائی ہاجرہ جا کر اپنے بچے کو لپٹ جاتی، حضرت ابراہیم کا جسم کانپ جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو فرزند کو کیسے اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تو یہاں پر یہ قربانی پہلے اپنے نفس کی قربانی کراتی ہے۔ تو عزیز اور دوستو یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے جہاں پر ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں، ایک دمبے کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کے جو ہے گوشت سے جو ہے لذتیں اٹھاتے ہیں۔ حاضرین، اس قربانی کا مقصد لذتیں اٹھانا نہیں ہے بلکہ تمہیں ایک درس لینا ہے، اپنے نفس کی قربانی دینی ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمزور سے کم قیمت کا جانور تلاش کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو عزیز اور دوستو دراصل ان کا نفس ذبح نہیں ہوا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کی قربانی دی ہے وہ اللہ کی راہ میں تو جو ہے اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو مال کی کیا قیمت ہے، دمبے کی کیا قیمت ہے، بکری کی کیا قیمت ہے، پیسے کی، روپے کی کیا قیمت ہے۔ تو یہاں پر اپنے نفس کی قربانی کرو، پہلے اپنے نفس کو جو ہے قربان کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی سے درس دیا اور قیامت تک کے جو ہے یہ قربانی مسلمانوں کو یہ سبق دیتے رہے گی، یہ درس دیتے رہے گی، یہ ہدایت دیتے رہے گی کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو۔ حاضرین، اصل قربانی اپنے نفس کی قربانی ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو قربان کرتا ہے تو ہر چیز جو ہے اس کی محبوب ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تاج خلت جو ہے، محبوبیت کا تاج، دوستی کا تاج، اپنے جو ہے خلیل ہونے کا تاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ رکھا اور آپ کو خلیل اللہ کہہ کے پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے خلیل ہونے کا جو لقب ملا ہے
وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد ملا ہے۔ تو کسی چیز کی اگر ترقی چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب بننا چاہتے ہو، تو تم کو سب سے زیادہ تمہاری محبوب چیز قربان کرنا پڑے گی اللہ کے راہ میں، اور اس سے پہلے اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے۔ جب اللہ کی راہ میں جان قربان کرے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ جیسا کہ شہداء کرام اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا ہے شہداء، جنت کے 8 دروازے تم پر جو ہے مباح ہے، تم جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ عزیز اور دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم نے قربانی دی ہے، قربانی کی ہے، اس لیے تم کو قربان کرنا ہے، قربانی دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند کو اور مائی ہاجرہ کو وادی زیزرا میں لا کر کے چھوڑے، عزیز اور دوستو، یہ وادی زیزرا میں چھوڑنا تھا، ایسی وادی تھی کہ جہاں کہیں نام و نشان نہیں تھا چرندے کا، پرندے کا، جہاں کہیں گھاس کا، پانی کا نشان تک موجود نہیں تھا، ایسی جگہ پر جو ہے حضرت اسماعیل اور مائی ہاجرہ کو چھوڑا گیا۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی کہ ایک 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ، ایک عورت جو کمزور اور نہتی ہے، ایک بچے کو 6 مہینے کا اور کمزور نہتی عورت کو، کیا عقل انسانی اس بات کو اجازت دیتی ہے کہ ایک جو ہے سنگلاخ پہاڑیوں کے اندر چھوڑ کے چلا جائے، جہاں نہ کھانے کا ٹھکانہ ہو، نہ پینے کا ٹھکانہ ہو، نہ پانی کا ٹھکانہ ہو، نہ گھاس کا ٹھکانہ ہو، ایسے جو ہے خطرناک وادیوں میں چھوڑ کے چلے جانا کیا انسانیت کو منظور تھا؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مائی ہاجرہ کی اور حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو جو ہے دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بندے جو ہے میرے لیے اپنے نفس کی کتنی قربانی دیتے ہیں۔ کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایسے سنگلاخ وادی میں چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، کوئی باپ اپنے بچے کو 6 مہینے کی ایسی سنگلاخ وادی میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا جس کا کوئی ٹھکانہ، کوئی سہارا نہ ہو۔ عزیز اور دوستو، چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے، تو اس امتحان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم وادی زیزرا میں جا کے تم چھوڑ دو۔ آزمائے ابراہیم کو، چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا، اور جب تھوڑے دور آگے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے قطرات جاری تھے، آنسو بہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ، میں نے اس سنگلاخ وادی میں، اس وادی زیزرعا میں جو ہے تیرے حوالے کر دیا ہے میرے بیوی اور بچے کو، تو ان کا بہترین کفیل بھی ہے، اور بہترین وکیل بھی ہے، اور بہترین حفیظ بھی ہے، تو ہی ان کا محافظ ہے، میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ مائی ہاجرہ کی قربانی دیکھو کہ شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، مائی ہاجرہ پیچھے دوڑ رہی ہے، کہے کہ ابراہیم کیوں ہم کو یہاں تم چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کو یہیں چھوڑ دوں میں۔ تو مائی ہاجرہ کا دیکھو عقیدہ، قربانی دیکھو، کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو ایسے وادی کے اندر چھوڑ دیا جائے جہاں کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کہا منظور ہے ہمیں، جب وہ راضی ہے تو ہم بھی اس کی رضا پر راضی ہے۔ مائی ہاجرہ بھی جو ہے اپنے امتحان میں کامیاب ہے۔
بیٹھ گئی۔ عزیز اور دوستو 3 دن گزر گئے، جب کھانا پانی مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے، بھوک اور پیاس سے جو ہے مائی حاجرہ بچہ بلبلانا شروع ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں مائی حاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی کوہ صفا پہ جاتی ہے، دور تک نظر کرتی ہے، پانی نظر آئے لیکن نظر نہیں آتا، وہاں سے لوٹ کے آتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے سلامت ہے، پھر جاتی ہے کوہ مروہ پر، جا کر کے دیکھتی ہے، پانی کو تلاش کرتی ہے، کہیں پانی کا ٹھکانہ سراغ نہیں ہے۔ اسی عالم میں 7 چکر ہو گئے۔ مائی حاجرہ ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں بھی ہے، ایک نبی کے پانی کے پلانے کے لیے بے چین ہے، تڑپ رہی ہے، دوڑ رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے مائی حاجرہ کی اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا کہ تم نے جو ہے اپنی اتنی بڑی قربانی دی کہ وادی زیزراء میں ٹھہر گئے، جہاں پر کوئی پانی کا کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کہا حاجرہ تم اپنے جو ہے اس امتحان میں کامیاب ہو، جاؤ ہم تم کو انعام سے مالا مال کرتے ہیں۔ جبریل سے کہا کہ جاؤ جبریل، مائی حاجرہ کی کوشش کا انعام اس کو دے دو، جہاں اسماعیل بیڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں جا کر نہر سے جو ہے زمزم کی نہر کو لے جا کر کے وہاں نکال دو، تاکہ امت کے لیے قیامت تک کے یہ زمزم ایک شفا کا دارو شفا بن جائے، ایک شفا کی دوا بن کر کے جو ہے مومنین کے لیے بنے، جو بھوک اور پیاس کی جگہ کام آئے، جاؤ اور نکال دو جا کر کے۔ عزیز اور دوستو زمزم جو ملا ہے یہ مائی حاجرہ کی اور حضرت ابراہیم کی اس قربانی کا نتیجہ ہے، جو ہم کو آج زمزم پینے کے لیے مل رہا ہے۔ 4000 سال سے زمزم کے کنویں کا پانی نکالا جا رہا، لیکن زمزم کے کنویں کا پانی کوئی کم نہیں ہوتا ہے، اس میں کثرت ہی کثرت ہوتی ہے۔ عزیز اور دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں میں یہاں پر کہ اگر وہ پانی جو زمین سے نکلتا ہے، کنویں کا پانی ہوتا ہے، ندی کا پانی ہوتا ہے، تالاب کا پانی ہوتا ہے، جھیل کا پانی ہوتا ہے، نہر کا پانی ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سوکھ بھی جاتا ہے، بولیاں خشک ہو جاتی ہیں، تالاب خشک ہو جاتے ہیں، ندیاں خشک ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ پانی ہے جو جنت سے لا کر کے جو ہے نہر نکالی گئی ہے، تو جو جنتی پانی ہوتا ہے اس کے سوکھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے پانیوں میں جو ہے بیماریاں بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہیں پانی کی تبدیلی کے اندر، لیکن زمزم وہ پانی ہے کہ یہاں بیماری نہیں بلکہ بیماروں کو شفا ملتی ہے، اس لیے کہ جنت سے لائی ہوئی نہر ہے۔ عزیز اور دوستو یہ جو زمزم ملا ہم کو، یہ مائی حاجرہ کی اس قربانی کا نتیجہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زمزم عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اصحاب کہف اور رقیم کی پہاڑیوں کا ذکر کیا، جہاں پر جو ہے اصحاب کہف بیٹھ کر کے عبادت الہی میں تھے، عبادت کے لیے بیٹھ گئے تھے، اس کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جہاں اصحاب کہف کی پہاڑیوں کا ذکر ہو، میری محبوب بندی مائی حاجرہ جس پہاڑوں پر دوڑ رہی ہے وہ پہاڑ محروم ہو جائیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ پارہ دوسرا ہے، قرآن بول رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ پہاڑ جس پر مائی حاجرہ دوڑ کر گئی، جس پہاڑ پر مائی حاجرہ کا قدم لگ گیا، وہ پہاڑ شاعر اللہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی حاجرہ کی قدم کو اتنا اونچا کر دیا کہ جو پتھر اور جو پہاڑ مائی حاجرہ کے قدم سے لگ گیا وہ شاعر اللہ بن گیا، اللہ کی نشانی بن گئی۔ یہ مقام عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائی حاجرہ کو۔ آج نمازوں میں تم پڑھتے ہو، تلاوت قرآن کرتے ہو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ قرآن کے اندر تلاوت کیا جا رہا ہے، نماز میں یہ آیت متلو ہو چکی ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو عزیز اور دوستو یہ ذکر قیامت تک کے ہوتا رہے گا، یہ قربانی قیامت تک ہی چلتی رہے گی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں وہ اپنی قربانیاں جو ہے قیامت تک دیتے رہیں گے اور اسلام کے اس درخت کو سرسبز و شاداب کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔